تو آقا فرماتے میری اولاد کو ستانے والے تین میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، دل میں اسلام نہیں زبان پہ کلمہ، منافق ہوگا، دوسرا یا تو وہ ایسے دنوں میں آ گیا ماں کے پیٹ میں جن دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قانون بنایا کہ اس دن میاں بیوی وظیفہ زوجیت نہیں کر سکتے۔ بہت حیا کے پردے میں سمجھانا چاہتا ہوں، ممنوع ایام میں جو ماں کے پیٹ میں آ گیا تو اس کو حائضی بچہ کہا گیا حدیث میں، تو یا تو وہ ہوگا جو آل نبی کا گستاخ اور غدار ہوگا، اور تیسرا فرمایا یا تو وہ زنا کی اولاد سے ہوگا، تینوں میں کوئی ایک ہوگا۔ دیکھ لیجئے جس کو بھی، جو ہیں شریف النسب ہار جا کر کے جنید بنتے ہیں، ہار جاتے ہیں ان سے جیتنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کا حال یہ تھا، جس محفل میں آل نبی ہوتے فرماتے تم آگے چلو اس کے بعد میں پیچھے چلوں گا، کیونکہ آقا نے فرمایا میری آل کو پیچھے کرو گے تو تم پیچھے کر دیے جاؤ گے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان آج تک حضور کی اولاد موجود ہیں، اور ہماری جو خانقاہیں ان میں بھی سرکار کی آل آرام فرما رہی ہے۔ غریب نواز جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، محبوب الہی جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، صابر پاک کلیری جیسا، غوث پاک جیسا قربان، یہ نبی کے شہزادے ہیں، کتنے عظیم ہے، ان کی زندگیاں پڑھ کر کے رشک آتا ہے یہ ایسے ہیں، مولا حسین کیسے ہوں گے، مولا حسن کیسے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کیسی ہوگی، الحمدللہ۔ تو اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، ہم تو بڑی اونچی نسبت والے ہیں، کسی نے کہا ہے ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ان بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ہمارا شجرہ، ہمارا شجرہ، جو بے شجرے ہیں انہوں شجروں ہی سے چڑ ہے، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں، وہ تاجداروں کی اولاد ہیں ہمارے تاج۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کا انتخاب ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد کون؟ یہ جو زیاد ہے نا، زیاد، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے ایک عجیب سا، آپ اس کو کیا کہیں گے اپنی مالیگاؤں کی زبان میں، کہ مجھے بھوت سوار رہتا ہے کتابیں کھنگالنے کا۔ سرکار کی نالین کا صدقہ تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ اس لیے میرے کمرے میں آپ کو کوئی برتن وغیرہ نہیں ملے گا، میرے کمرے میں صرف کتابیں ہی رکھی، جو آتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، پورا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد میرے موبائل میں، میرے لیپ ٹاپ میں، آئی پیڈ میں ہزاروں کی کوشش کرتا ہوں کہ سب سے بہترین دوست کتاب ہے، بہترین دوست، نہ یہ غیبت کرتی ہے، نہ چگلی کرتی ہے، نہ پھنساتی ہے، اس لیے اکثر یہی ساتھ رہتی ہے۔ تو کچھ اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی کوشش کی، جتنی تاریخ کی کتابیں ہم نے اٹھائی، مجھے زیاد کے باپ کا نام کہیں نہیں ملا، کہیں زیاد کے باپ کا نام نہیں ملا۔ یہ علماء جانتے ہیں، بعض جو مورخین ہیں بہت بیچارے باادب لوگ ہیں اور بڑے شرمیلے قسم کے، تو انہوں نے زیاد کے باپ کا نام یہ لکھا زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یعنی ان کو بھی نام نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ابو کا بیٹا، ابو بھی کوئی نام۔ تو یہ جو زیاد تھا، ایک صاحب نے زیاد کی ماں سے زنا کیا، یہ بالکل ایسی روایت ہے، میرے پاس ثبوت ہے الحمدللہ۔ زیاد کی ماں سے ایک صاحب نے زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اور اسی زانی بچے سے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ تو اس لیے سرجون نے کہا آل نبی پہ کوئی شدت کر سکتا ہے تو وہ زانی کی اولاد ہی کر سکتا ہے، اس لیے اسی کا انتخاب کیا جائے۔ حالانکہ ابن زیاد سے یزید ناراض تھا،
ठनाठनी चल रही थी और उसको बसरा की गवर्नरी से भी माजूल करना चाहता था। लेकिन जब आले नबी की दुश्मनी की बात आती है तो यजीदियों का तरीका ये होता है कि कितने भी झगड़े होंगे सारे झगड़े छोड़कर आले नबी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाते हैं। आले नबी के खिलाफ यजीदी अपने आपस के झगड़े बुला देते हैं और मुत्तहिद हो जाते हैं। ये पुरानी आदत है इनकी। तो जब देख लो आपस में मुंतशिर भी होते हैं लेकिन फिर आले नबी के मुकाबले में मुत्तहिद भी होते हैं, लेकिन उनका कुछ क्या बिगड़ता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के नूर को फूंकों से बुझाया नहीं जा सकता। और इमाम कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहा कि अब उसका प्रमोशन किया जाए, जिसको माजूल किया जा रहा था उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आले नबी का मुकाबला जो करना है। तो उसको कहते तेरे भाई को बसरा का गवर्नर बना और तू कूफा जा। अल मुख्तसर ये कि वो हिजाजी लिबास पहनकर वो मक्कार इब्न मक्कार आया और कुफे में दाखिल हुआ। जब वो कुफे में आया तो लोग समझे कि मौला हुसैन आ गए। चादर डाल रखी थी, मगरिब और इशा का दरमियानी वक्त था, मगरिब और इशा का दरमियानी वक्त था और उसने चादर को यूं डाल रखा था, ऐसा इस तरह से, यानी इस तरह से चादर ओढ़ करके धोखा ही दिया जा सकता है कौन।